صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا بھلا کہنے والوں کا انجام۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو ایک جگہ بیوقوف قرار دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائیں۔ اللہ نے جواب میں فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، یہی بیوقوف۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو برا بھلا کہنا یہ باعث ہلاکت و تباہی ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، ایمان والے مرد اور عورتوں کو اذیت دینے والے ایسے جرائم پر جنہوں نے کیے ہی نہیں، تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ فقد احتملوا بہتانا، یہ بہتان تراشی کرنے والے ہیں اور بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے منہج اور طریقے کی مخالفت یہ جہنم میں جانے کا باعث اور ذریعہ ہے۔ جو جہنم میں جانا چاہے گا وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس اور جہاں وہ تیار کردہ پاکیزہ جماعت کی مخالفت کرے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، سورہ نساء میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مسلم شریف میں ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدہم ولا نصفہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کوئی آدمی میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے، ما ادرکا مد احدہم، صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے اگر ایک مد، ایک چلو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، ولا نصیفہ، ولا نصیفہ، یا آدھا چلو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، تو تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والے اس آدھا چلو کے برابر اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے آدھا چلو یا ایک چلو خرچ کر کے زیادہ ثواب کما لیا ہے، تم ان کا کیا مقابلہ کرو گے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف میں ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، جس نے میرے صحابہ کو گالیاں دی اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور ساری کائنات کے لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نہ فرض نماز قبول فرمائیں گے اور نہ ہی ایسے شخص کے نوافل قبول فرمائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ابن ماجہ میں ہے، لا تسبوا اصحابی، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو۔ پھر فرمایا فَلِمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ مَنْ عَمِلَ أَحَدُكُمْ عُمْرَهُ، اگر تم میں سے کوئی آدمی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے، وہ میرے صحابہ کرام کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا جنہوں نے ایک گھڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اختیار کی ہے۔ گویا ایک گھڑی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں رفاقت اختیار کی اور اسی ایمان پہ اس کا خاتمہ ہو گیا، تو تمہاری ساری زندگی کی نیکیاں اس کے اس ایک گھڑی کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی اس مقدس جماعت کو قرآن میں، حدیث میں اور اہل علم کے اقوال میں کتنا اہمیت دی گئی ہے، اس کا آپ نے اندازہ لگایا۔ بدقسمتی سے ماہ محرم الحرام 1442 میں کراچی کے اندر ایک ذاکر نے 10 محرم کو دعا کرتے ہوئے عربی میں نعوذ باللہ صحابہ کرام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لے کر ان پر نعوذ باللہ لعنت کی۔ بس لعنتی لوگوں کا کام ہے کہ وہ نعوذ باللہ اس طرح کے کام کرتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے
کہ یہ کام اس وقت میں جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، اس وقت میں ہمارے وطن عزیز میں امن و امان اور وطن عزیز کی استحکام اس کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ جس دشمن نے یہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ امن کی ضرورت ہمیں بھی ہے، امن کی ضرورت اہل تشیع کو بھی ہے، اہل روافظ کو بھی ہے، امن کی ضرورت ہر شخص کی ہے۔ اس وقت میں ہم اس طرح کے اقدامات کر کر اپنے ملک کے امن و امان کو تیا و بالا کر رہے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ یہ ہمارے ہی دشمن نہیں، یہ اپنے شیعوں کے بھی دشمن ہیں۔ ان لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنی صفوں سے انہیں باہر نکالنا چاہیے تاکہ ملک کا امن و امان متاثر نہ ہو۔ مجھے افسوس ہے ان اداروں پر جنہوں نے اپنی حفاظت میں رکھ کر انہیں اس طرح کے بکواسات کی اجازت دی۔ آپ حیران ہوں گے کہ رمضان شریف کے مقدس مہینے میں ہم اپنی مسجدوں میں تراویح نہ پڑھ سکے، جمعہ نہ پڑھ سکے، اور ہمارے کتنے لوگ جو بیچارے جمعۃ الوداع نہ پڑھ سکے، باجماعت نمازیں ادا نہ کر سکے کہ کورونا ہے۔ اور اب جب رمضان میں ان کی باری آئی جب ان کی باری آئی تو جب ہمارے تمام ذمہ دار ادارے ان کی سیکورٹی کی وہ ڈیوٹیاں دے رہے ہیں اور ان کو اس طرح کے تمام بکواسات کرنے کے لیے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں، ان کے لیے کورونا نہیں ہے، ہمارے لیے کورونا ہے۔ کچھ تو انصاف کیجیے، کچھ تو غور کیجیے۔ میں اس موقع پر ان ظالموں کے لیے ایک ہی جملہ کہوں گا جو ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کی اس مقدس جماعت کی عظمت اور اس کے فضائل کا استحضار رکھ کر ان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے وطن عزیز کو جو دوبارہ فرقہ واریت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اس موقع پر اکابر علماء اور مشائخ کی طرف سے جو ہدایات دی جائیں گی ہم سب انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کرنے سے دریغ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔